السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست اور ہوسٹ ابرار الحق آج پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ آج کا واقعہ ایک حسین و جمیل نوجوان کے بارے میں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سخت ترین گرمی کے زمانے میں حج کو چلا۔ لو بڑی شدت سے چلتی تھی۔ ایک دن جب میں وسط حجاز میں پہنچا تو اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ دفعتاً آنکھ جو کھلی تو اس جنگل و بیابان میں ایک آدمی نظر آیا، تو میں جلدی جلدی اس کی طرف چلا تو دیکھا ایک کمسن لڑکا تھا جس کی داڑھی بھی نہ نکلی تھی اور اس قدر حسین کہ گویا 14ویں رات کا چاند ہے، بلکہ دوپہر کا سورج اس پر ناز و نعمت کے کرشمے چمک رہے ہیں۔ میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا، ابراہیم، وعلیکم السلام۔ میرا نام لینے پر مجھے انتہائی حیرت ہوئی اور مجھ سے سکوت نہ ہو سکا۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ صاحب زادے، تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ کہنے لگا، ابراہیم، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی ہے میں انجان نہیں رہا، اور جب سے مجھے وصال نصیب ہوا کبھی فراق نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، اس سخت گرمی میں اس جنگل میں تجھے کیا مجبوری کھینچ کر لائی؟ کہنے لگا، ابراہیم، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے انس پیدا نہیں کیا اور نہ اس کے سوا کسی کو ساتھی اور رفیق بنایا۔ میں اس کی طرف بالکلیہ منتقل ہو چکا ہوں اور میں اس کے معبود ہونے کا اقرار کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرے کھانے پینے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہنے لگا، محبوب نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، مجھے ان عوارض کی وجہ سے جو میں نے ذکر کیے تیری جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس نے روتے ہوئے کہ اس کی آنکھ سے آنسوں کی لڑی موتیوں کی طرح سے اس کے رخساروں پر پڑ رہی تھی۔ چند شعر پڑے جس کا ترجمہ یہ ہے، کون شخص ڈرا سکتا ہے مجھ کو جنگل کی سختی سے، حالانکہ میں اس جنگل کو اپنے محبوب کی طرف چل کر قطع کر رہا ہوں اور اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ مجھ کو بے چین کر رہا ہے اور شوق ابھارے لیے جاتا ہے، اور اللہ کا چاہنے والا کبھی کسی آدمی سے نہیں ڈر سکتا۔ اگر مجھے بھوک لگے گی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر میرا پیٹ بھرے گا، اور اگر مجھے پیاس لگے گی تو اللہ کی حمد کی وجہ سے میری پیاس بجھ جائے گی۔ اگر میں ضعیف ہوں تو اس کا عشق مجھے حجاز سے خراسان تک یعنی یورپ سے پچھم تک لے جا سکتا ہے۔ تو میرے بچپن کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی ملامت کو چھوڑ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے پوچھا، تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر بتا۔ کہنے لگا، تو نے بڑی سخت قسم مجھے دے دی جو میرے نزدیک بہت ہی بڑی ہے۔ میری عمر 12 برس کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، ابراہیم، تجھے میری عمر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے کہا، مجھے تیری باتوں سے حیرت ہوئی۔ یہ کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے، اس نے بہت نعمتیں عطا فرمائی، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بہت سے مومن بندوں سے افضل بنایا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے حسن صورت، حسن سیرت اور شیریں کلام پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، حق تعالی نے کیسی کیسی صورتیں بنائی ہے۔ اس نے تھوڑی دیر نیچے کو سر جھکا لیا، پھر اوپر کی طرف نظر اٹھا کر بہت ترچھی اور کڑوی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اگر میری سزا جہنم ہو تو میرے لیے ہلاکت ہے، اس وقت میری یہ رونق اور خوبصورتی کیا کرے گی؟ اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عیبدار بنا دے گا اور جہنم میں طویل عرصہ تک رونا پڑے گا، اور جبار جل جلالہ یہ فرمائے گا، اور بدترین غلام، تو میرے نافرمانوں میں سے ہے، تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، میرے حکم کی عدولی کی، تو میرے عہد و پیمان کو جو ازل میں ہوئے تھے بھول گیا تھا، یا میری قیامت کی ملاقات کو بھول گیا تھا۔ اے ابراہیم، تو اس دن دیکھے گا کہ فرما برداروں کے منہ 14ویں کی رات
کہ چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور حق تعالی اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دے گا، جس کی وجہ سے یہ فرما بردار اس پاک ذات کی زیارت سے ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر راحت کو بھول جائیں گے، اور حق تعالی اس فرما برداروں کو ہیبت اور خوشنودی کا لباس پہنائے گا اور ان کے چہروں کو رونق اور شادابی عطا فرمائے گا۔ یہ اشعار پڑھ کر کہنے لگا، اے ابراہیم، مجہور وہ ہے جو دوست سے منقطع ہو گیا، اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ تعالی کی اطاعت سے وافق حصہ لیا۔ ابراہیم، اپنے رفقائے سفر سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں ایسے ہی رہ گیا۔ تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے اس کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا کہ مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے دفعتاً نیند کا جھونکا سا آیا یا بے ہوشی سی ہوئی۔ اس سے میں نے افاقہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میرے اونٹ پر میرا جو ساتھی تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ابراہیم، ہوشیار رہو، سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ۔ اور اس لڑکے کا مجھ کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور چند اشعار پڑھ رہا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں کعبے کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو اور راز کی بات کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اپنی کم سنی کے فریفتہ عاشق ہوں۔ میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا، اور اگر لوگ ملامت کریں کسی بات پر تو میں اپنے عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیرے وصل سے بہرہ یاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا، اور اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بڑا سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ پر آیا اور اس کے کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے ایک دو آدمی ساتھ لیے اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا، تو اس کی نعش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو بھی پتہ نہ تھا کہ کسی نے اس کو دیکھا، تو میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا تھا۔ میں وہاں سے اپنے قیام گاہ پر واپس آ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور ایسے عمدہ جوڑے ہیں کہ ان کی صرف بیان میں نہیں آ سکتی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا، میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا، ہاں، ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تجھے تجہیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ کہنے لگا، ابراہیم، سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریفتہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اسی نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج بننے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ حق تعالی نے مرنے کے بعد
تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا تو الہی مقصود ہے اور تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا کہ بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما دے۔ ارشاد ہوا ان سب کے بارے میں تیری سفارش مقبول ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، مگر اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنگ سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ راستے میں سارے قافلے والے یہ کہتے تھے کہ ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے، اور اس واقعے کے نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں میں سے وہ خوشبو آتی رہی۔ تو دوستو اس ساری سٹوری سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی ہے، اور یقیناً اصل چیز تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارے۔ تو دوستو اس سے ہمیں اللہ والوں کی طاقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کیسی طاقت رکھتے ہیں اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیسا حسن ظن رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے ڈوب کر عبادت کرتے ہیں، اور کیسا اللہ پر ان کا یقین اور توکل ہوتا ہے۔ دوستو اس طرح کی مزید سٹوریز اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔